دیکھی تجلی تجلی روشنی روشنی دیکھی کہ دیار غوث کیا دیکھا محمد کی گلی دیکھی سب مل کے پڑھیں دیار غوث کیا دیکھا محمد کی گلی دیکھی اور شہ بغداد نے جس پر کرم کی ایک نظر ڈالی بنا ہر کام اس کا ہو گئی سب دور بدحالی میرے غوث الورا کی شان بھی کیا شان ہے عالی سوال آپ کے در سے کبھی لوٹا نہیں خالی شہنشاہوں سے بھی بڑھ کر سخاوت آپ کی دیکھی شہنشاہوں سے بھی بڑھ کر سخاوت آپ کی دیکھی اور مخالف سی ہوا دریاؤں میں ایسی لہر آئی گئی دریاؤں میں کشتی ڈوب ساحل پہ خبر آئی گئی ماں ایک روتی پیٹتی آقا کے گھر آئی دعا مانگی جناب غوث نے کشتی ابھر آئی تو زمانے تو نے میرے غوث کی دریا دلی دیکھی زمانے تو نے میرے غوث کی دریا دلی دیکھی اور دیار غوث کی دل میں سکونت ہو گئی تابش منور میر دنیا محبت ہو گئی تابش خدا کا شکر کر بیٹھے زیارت ہو گئی تابش کہ میں نے خواب میں صورت جناب غوث کی دیکھی کہ میں نے خواب میں صورت جناب غوث کی دیکھی زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی دو تین اشعار غوث پاک کی بارگاہ میں سب میرے ساتھ درود کرنا صلی اللہ علیہ سنی کرامت اور بھی پیرانے پیر کی ایک داستاں ہے یہ کرم دستگیر کی بڑھیا کا ایک بیٹا تھا کشتی میں بیٹھ کر بارات لے کے پار گیا وہ دلہن کے گھر بارات لوٹ چکی کہ دریا میں ناگواں طوفان آیا ڈوب گئی ناؤ بے امان بیٹے کو ناؤ ڈوبے ہوئے گزرے 12 سال دریا کنارے روز وہ روتی تھی پرملال ایک دن ادھر سے گزر ہوا غوث پاک کا گڑیا کے غم کا سن لیا جب سارا ماجرا مانگی جناب غوث نے اللہ سے دعا تیرا دے ڈوبی ناؤ تو امت کا واسطہ ان کی دعا سے جوش میں رحمت جو آ گئی وہ ناؤ کو تیرا کے کنارے لگا گئی بارات بیٹا اور بہو اس میں تھے سوار کپڑے تھے سب کے خشک نہ بھیگا تھا ایک تار صدقے میں غوث پاک کے بڑھیا نے پا لیا بیٹے کو اور بہو کو گلے سے لگا لیا ڈوبی وہ 12 سال کی نیا تیرا گئے پل بھر میں بوڑھی بیوہ
کی قسمت جگا گئے، کیا مرتبہ بیان ہو روشن ضمیر کا، بغداد والے حضرت پیران پیر کا، بغداد والے حضرت پیران پیر کا، ایک تھا مرید حضرت پیران پیر کا، ہر سال 11ویں کی کراتا تو فاتحہ، آتے تھے ایک بزرگ بھی ہر سال اس کے گھر، کھاتے تھے کھانا فاتحہ کا ساتھ بیٹھ کر، ایک بار وقت فاتحہ یہ حادثہ ہوا، جب ختم فاتحہ ہوئی بیمار ہو پڑا، مرتے ہوئے مرید نے بیوی سے یہ کہا، کرنا نہ اس بزرگ کو کچھ ذکر موت کا، وہ آتے ہوں گے تو انہیں کھانا کھلائیے، اور کھانے سے پہلے کچھ بھی نہ ان کو بتائیے، یہ کہہ کے مرنے والے نے لی سانس آخری، اتنے ہی میں بزرگ نے آواز آ کے دی، بیوی نے کھانا چن کے کہا دھوئیں آپ ہاتھ، بولے بزرگ کھاؤں گا میں میزباں کے ساتھ، اس کے بغیر میں نہ نوالا اٹھاؤں گا، اور اس کو بلاؤ ورنہ یوں ہی لوٹ جاؤں گا، مجبور ہو کے بیوی نے تب ماجرا کہا، سن کر یہ بزرگ نے لگائی وہی صدا، اٹھ جا خدا کے حکم سے آ میرے ساتھ تھا، میں خود ہوں غوث کرتا ہے تو جس کی فاتحہ، مردے نے جب یہ حکم سنا زندہ ہو گیا، اور ان کے غوث پاک کے قدموں میں گر پڑا، شانہ پکڑ کے غوث نے اس کو اٹھا لیا، دے کر دعائیں اس کو گلے سے لگا لیا، ہر سال جان و دل سے منائے جو 11ویں، مشکل میں دیں گے اس کو مدد غوث پھر یقین، کیا مرتبہ بیان ہو روشن ضمیر کا، بغداد والے حضرت پیران پیر کا، بغداد والے حضرت پیران پیر کا۔ کیا لطف ہے محفل کے اندر، جوش اور جذبہ کیوں نہ ہو، مرشد سے جب محبت ہو جاتی ہے نا تو جذبے اسی طرح سے ہو جاتے ہیں، جب مرشد سے محبت ہو، جب مرشد سے محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، دل چاہتا ہے کہ وہ میرے گھر آئے، دل چاہتا ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں، دل چاہتا ہے کہ میں اس کو یہ کھلاؤں، دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے یہ لے کے جاؤں، محبت ہے نا۔ اور اسی طرح سے ایک مرید کو محبت ہوگی جناب غوث پاک سے، رمضان کا مہینہ تھا، آگے عرض کرتا ہے کہ میرے مرشد میرے گھر پہ آگے افطاری کیجیے، وہاں ایک ایسا بندہ تھا جو ولیوں کو نہیں ماننے والا تھا، وہ بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، غوث پاک کی بارگاہ میں ایک مرید آگے کہتا ہے کہ میرے گھر میں آئیے اور آپ افطاری کیجیے، جناب غوث پاک فرماتے ہیں ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے، ہم نے آپ کی دعوت قبول کی، ابھی وہ جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، قصہ یہ کہ ساتھ آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر میں آئیے اور آج ہمارے ساتھ افطاری فرمائیں، ساتھوں کی دعوت قبول فرماتے ہیں، اور وہ جو مخالف تھا نا پیروں کا جو نہیں مانتا تھا، کہنے لگا یہ دیکھو پیری کی دعویٰ کرتا ہے تو اس کو بھی ٹائم دے دیا، اس کو بھی ٹائم دے دیا، آج پتہ چلے گا، آج تو جو ہے نا یہ ان کی بات بڑی جو ہے نا وہ پکڑی گئی، میں آج پکڑ لوں، مغرب کی نماز ہوتی ہے، غوث پاک اسی کو اپنے پاس بٹھا کے کہتے ہیں کہ افطار کرو بھائی، افطار کراتے ہیں، خود بھی افطار کرتے ہیں، پہلا مرید آتا ہے اور اتنی خوشی سے جھوم رہا ہوتا ہے کہ میرا مرشد میرے گھر پہ آ گیا، آج افطاری کی میرے مرشد نے، دوسرا آتا ہے تو وہ دوسرے رنگ میں آتا ہے، قصہ یہ کہ ساتوں جھومتے ہوئے آتے ہیں کہ میرا مرشد میرے گھر پہ آ کے افطاری کی، اور میں مرشد سے قربان جاؤں، مرشد پاک فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر سات مخلوقیں ہیں، جب تمہاری یہ مخلوقیں بیدار ہو جائیں گے تو بھی لوگوں کے گھروں میں اسی طرح سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جب بیدار ہو جاتی ہے نا تو مرشد کریم فرماتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ یہ وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں رب کی ذات ہے، کہاں پہنچتی ہے؟ جہاں رب کی ذات ہے، جبرائیل کہتا ہے آگے نہیں جانا، اللہ کے محبوب میرے پر جاتے ہیں، اور یہ بندہ نچیر جو کو گناہگار ہے، سیاہکار ہے، نہ جانے کیا کیا جھوٹ فریب فرار
نہ شریعت کا پابند، نہ طریقت کا پتہ، لیکن مرشد کے کمال کو میں سلام کرتا ہوں کہ وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں مرشد اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر اللہ کی ذات کو جب تو کیسا کرم ہے، ذات مخلوقیں جب بیدار ہو جاتی ہیں، پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، اللہ کے وہ تمام راز جانتا ہے، پھر اس طرح سے بات کرتا ہے کہ اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے اور وہ اللہ کے سامنے ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ مان جا، اللہ کہتا ہے اس کو مان جا، وہ اس کو کہتا ہے مان جا۔ حضور کا نام ذہن سے نکل گیا، میرے مرشد فرماتے ہیں کہ وہ کہنے لگا کہ یا اللہ میں تیری رحمتوں کی بات کہ تو کتنا کریم ہے، لوگوں کو جب بتا دوں تو لوگ تمہیں سجدہ کرنا چھوڑ دیں، لوگ ہیں تمہیں ماننا چھوڑ دیں کہ یہ اتنا کریم ہے، تو پھر اللہ بھی کہتا ہے میں بھی تمہاری بات بتا دوں تو لوگ تمہیں اتنے پتھر مانے کہ تم میرے کتنے کریم۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب وہ اپنا بنا لیتا ہے تو اسی طرح سے باتیں کرتا ہے جیسے موسیٰ سے باتیں کیا کرتا تھا۔ موسیٰ کو تو نظر نہیں آئے، لیکن یہاں ایسی آنکھ بنا دی جاتی ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ وَإِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جو تم نہیں جانتے سوال کرو ذکر کرنے والوں سے، پھر وہ سوال کا جواب ذکر و ذکوریت والے دیا کرتے ہیں، پھر وہی بتاتے ہیں کہ رب کیسا ہے، رب کیا کرتا ہے، رب کس طرح سے کرم کا سلسلہ کرتا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ غوث پاک کی محبت اور مرشد کے کرم سے کیا کرتا ہے۔ تو میں منقبت غوث پاک کے لیے میں گزارش کروں گا، غلام مصطفیٰ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو عین الدین قادری صاحب کہاں ہیں؟ عین الدین صاحب کا پہلے چلو غفران بھائی تشریف لائیں حیدرآباد سے، آ کے بار کا ہے غوث